بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے جلد ثانی ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 72 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی المزاح، یہ باب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کے بیان میں۔ یہ مزاح بھی کہا جاتا ہے، مزاح بھی، اسے میم کے کسرہ اور زبر دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ذکر یہاں پر مطلقاً ہے، مگر مراد اس سے یہاں پر اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی کے بیان میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی اور مزاح کس طرح فرمایا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا عبد الله ابن الوضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله ابن ادریس عن شعبة عن ابی التیاح عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن وضاح کوفی نے، انہوں نے عبداللہ ابن ادریس سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ابو التیاح سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا حتی ان کان لیقول لأخ لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بہت ہی میل ملاپ رکھتے تھے، یہاں تک کہ میرے ایک چھوٹے بھائی سے فرمایا کرتے تھے، اے ابو عمیر۔ نغیر یہ بلبل کو کہا جاتا ہے، ان کے پاس ایک پرندہ تھا جو مر گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر یعنی بلبل کا کیا ہوا۔ ابھی قال حدثنا حناد حدثنا وکیع عن شعبہ عن ابی التیاح عن انس نحوہ، اور اس روایت کو حناد وکیع نے وکیع سے، وکیع نے شعبہ سے، اور شعبہ نے ابو التیاح سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ ابو التیاح، یہ ابو التیاح جو ذکر ہوا، اسمہ یزید بن حمید الضبعی، اس کا نام یزید بن حمید الضبعی ہے۔ وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا علی بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن المبارک عن اسامة بن زید عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عباس ابن محمد الدوری نے، انہوں نے علی ابن حسن سے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے اسامہ ابن زید سے، انہوں نے سعید مقبوری سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قالوا یا رسول اللہ انک تداعبنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اقول الا حقا، بے شک میں صرف حق ہی کہتا ہوں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ومعنی قولہ انک تداعبنا، انک تداعبنا جو صحابہ کرام نے پوچھا تو اس کا معنی یہ ہے، انما یعنون بہ، یعنی صحابہ کرام کا اس کے ساتھ مراد تھا، انما تمازحون، کیا آپ ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں، یہی مراد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا۔ جی بڑھتے ہیں باقی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامة عن شريك عن عاصم الاحول
عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو اسامہ سے، انہوں نے شریک سے، انہوں نے عاصم احول سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے. قال محمود فرماتے ہیں قال ابو اسامہ نے کہا یا انما یعنی بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مقصد یہ تھا، انہو یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مقصد یہ تھا اس جملے کے ذکر کرنے میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا انہو یمازحوہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مزاح اور خوشطبی فرمایا کرتے تھے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے خالد بن عبداللہ واسطی سے، انہوں نے حمید سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رجلا استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سواری طلب کی. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حاملک علی ولد ناقۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کراؤں گا. فقال یا رسول اللہ ما اصنع بولد الناقہ، تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے سے کیا کروں گا، یعنی میں تو اس پر سواری نہیں کر سکوں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، کیا اونٹ کو یا اونٹوں کو اونٹنیاں نہیں جنتی، یعنی کیا تمام اونٹنیوں کے بچے نہیں ہوتے، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو. اب بڑے ہو تو بھی وہ اونٹنیوں کے بچے ہیں اور چھوٹے ہو تو بھی ان کے بچے ہیں. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح اور غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہ باب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کے بارے میں، خوشطبی کے بارے میں. مزاح کے معنی ہے خوشطبی. ہماری زبان میں اردو کہا جاتا، اردو میں اسے مذاق قاف کے ساتھ کہا جاتا ہے، تاہم یہ اصل میں مزاح ہے، ہا کے ساتھ، قاف ہمارے اردو میں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہم جس کو مذاق کہتے ہیں نا، وہ دراصل اگر انسان دیکھ لینا تو جو بکواس ہوتا ہے اور جو مذاق ہوتا ہے تو اس میں صرف نرمی اور شدت کے فرق دونوں کے درمیان ہوتا ہے، ورنہ دونوں میں اور کوئی نہیں، تقریباً دونوں ہی ہم معنی ہوتے ہیں، صرف نرمی اور شدت کے، کیونکہ بکواس شدت کے ساتھ کی جاتی ہے اور جبکہ مذاق اس میں نرمی ہوتی ہے، ورنہ حقیقت میں دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. موجودہ دور کے مذاق میں وہ نہیں ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ مذاق کے ساتھ بیہودہ گوئی، کسی کی تذلیل و تحقیر اور دروغ گوئی وغیرہ منکرات کی ملاوٹ ذہن میں ضرور آتی ہے. ہم ایک جھوٹی بات بول دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے، انی لا اقول الا حقا، میں تو نہیں، میں صرف سچی بات ہی کہتا ہوں، حق بات کہتا ہوں. اس قسم کا مذاق شرعاً ناجائز اور حرام ہے. اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، کثرت مذاق کے مضرات بھی بہت سے ہیں. زیادہ مذاق کرنا اور اس کو عادت بنا لینا، مداومت کے طور پر کرنا بھی یہ ممنوع ہے، کیونکہ یہ زیادہ مذاق، یہ زیادہ ہنسی کا سبب بنتا ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہوتا ہے، قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور دین سے غافل ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات دوسرے کی تحقیر اور تذلیل بھی ہوتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے، گناہ ہے. اور اس مذاق ہی کی وجہ سے پھر دلوں میں بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے، جو بہت سے دینی اور دنیاوی فسادات کا باعث بن سکتا ہے.
اور سب سے اہم بات جو یہ ہے نا کہ اس سے انسان کا رعب اور وقار ختم ہو جاتا ہے. اب ہر جگہ بندہ وہ ہنسی مذاق کرتا رہے تو بس سب اس کو وہ ایک مسخرہ سمجھ کر پھر اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو اس بندے کا رعب ہی وہ سارا اور وقار ہی ختم ہو جاتا ہے. تو کثرت مذاق کسی بھی صورت میں جائز وہ نہیں ہے. اب یہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتے ہیں، یہ لوگ جھوٹ موٹ وہ کہانیاں تراشتے ہیں اور یہ سارا سب کچھ اپنا مشغلہ اور پیشہ بنا لیتے ہیں، تو اس قسم کے بیہودہ گوئی اور دروغ گوئی پر مشتمل کثرت مذاق اس کا بہت اور بھی زیادہ گناہ ہے. کیونکہ حدیث بعض روایات میں یہ مضمون ذکر ہے کہ زبان سے بری باتیں اور حفوات بولتے رہنا بہت ہی سہل اور آسان کام ہے اور اس میں کچھ بھی مشقتیں اٹھانی نہیں پڑتی، لیکن اس کی لغزشوں اور گناہوں کا بوجھ بہت بھاری اور خطرناک ہے. ناعاقبت اندیشی میں زبان سے گناہ گو حفوات نکالنا قیامت کے دن کا بہت ہی بڑا خسارہ ہے. اعاذنا اللہ تعالی منہا. اللہ جل شانہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اب آتے ہیں اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مزاح فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی شاذ و نادر ظرافت اور خوشطبی فرمایا کرتے تھے، لیکن اس میں کسی قسم کی بیہودہ گوئی اور منکرات نہ ہوتے تھے، بلکہ وہ ظرافت اور خوشطبی بھی ہزاروں دینی فوائد اور حکمتوں پر مشتمل ہوتی تھی. یہ جو اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر فرما رہے، یہ ان کا اخیافی بھائی تھا. اخیافی بھائی یہ ماشریک بھائی کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی ماں سے اور باپ الگ ہو. یہ ان کا چھوٹا بھائی تھا تو عمیر. تو یہ انہوں نے ایک پرندہ پال رکھا تھا. نغیر عربی میں چڑیا یا اس کے ہم شکل چھوٹے پرندے کو کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اس کو بلبل کہتے ہیں. تو دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ پرندہ مر چکا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس کلام سے اس بچے کو تسلی دینا تھا، کیونکہ وہ اس کے مرنے سے غمگین تھا. بچے اس سے مانوس ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی خوشطبی فرماتے تھے، لیکن الفاظ کی رعایت وہ لازمی طور پر رکھتے تھے. یہ جو دوسری روایت ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا انک تداعبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک تداعبنا، کیا آپ ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں؟ اب یہ پوچھنے کا سبب یہ ہے کہ بعض روایت میں اس سے منع بھی آیا ہے، اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح کی بات سننے میں آتی. تو انہوں نے سوال کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حق، میں تو حق کے سوا اور کچھ کہتا نہیں ہوں. یعنی مقصد یہ تھا کہ بھائی یہ جو منع کا محمل ہے وہ یہ ہے کہ جب مذاق میں بیہودہ گوئی، مزاح میں جھوٹ، تذلیل اور تحقیر وغیرہ شامل ہو تو پھر یہ باتیں، یہ طریقہ، یہ عادت، یہ مذموم ہے اور یہ ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے. اور جب مذاق تمام محظورات سے خالی ہو، حق اور صدق پر مشتمل ہو، تو حاضرین اور مخاطبین کی دلجوئی اور معانست وغیرہ کے مصالح کے لیے اسے کرنا بالکل صحیح ہے، جائز ہے. اسی قبیل سے وہ جو روایت میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ بوڑھی اماں روتی ہوئی واپس لوٹی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ آیت سنا دی انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ بوڑھیاں تو وہاں ہوں گی ہی نہیں، وہاں تو ساری وہ کنواری لڑکی بن کر جنت میں داخل ہوگی. تو پھر وہ خوش ہو گئی. اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ تیسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، یہ فرمایا. اب ہر آدمی کے دو کان ہوتے ہیں، دو کانوں والا ہوتا ہے. تو اس یہ مزاح اور خوشطبی کا پہلو وہ خوب نمایاں ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی آپ کے دو کانوں کے بیچ سر ہے، تو ہوتا ہی وہی ہے.
جو حقیقتاً ہے وہ ہے. تو لہٰذا اس میں کسی قسم کی وہ دروغگوئی وغیرہ وہ نہیں پائی جا رہی ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا. یہ چوتھی روایت کہ جس میں ایک شخص ایک آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی سواری دے دے، یعنی اونٹ گھوڑا وغیرہ، تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھائی تجھے اونٹنی کا بچہ اس کی سواری مہیا کروں گا. تو آگے سے اس نے کہا کہ اونٹنی کے بچے سے میں کیا کروں گا، یعنی اس کے اوپر تو میں سواری نہیں کر سکتا نا. تو لہٰذا چھوٹا بچہ سواری کے قابل ہوتا نہیں، تو اس وجہ سے اس نے شکوے کے طور پر کہا کہ میں اس کا کیا کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوق، یہ اونٹ کیا اونٹنیوں کے بچے نہیں ہوتے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم اگر چھوٹے ہیں تو صرف ماں باپ کے بچے ہیں، اور اگر بڑے ہو جائے تو کیا ہم اپنے ماں باپ کے بچے نہیں ہیں؟ نہ، بچے جتنے بھی بڑے ہو جائے وہ اپنے والدین ہی کے بچے ہوتے ہیں. تو اونٹ جتنا بھی بڑا ہو یہ ہوتا تو اونٹنی کا ہی بچہ ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایسا زبردست کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس میں ایک تنبیہ یہ بھی ہوئی کہ اس آدمی نے سوچے سمجھے بغیر کہا ما اصنع بولد الناقہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا. کہ بھائی جب بھی کوئی کلام سنو تو اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو کہ اس کا کوئی اور مطلب اور مقصد تو نہیں آ رہا. تو پھر اگر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوچھ لینا چاہیے. تو لہٰذا یہاں پر جب اس کو یہ بات پھر معلوم ہوئی تو پھر ندامت کے سوا اور کیا راستہ رہا ہوگا. لیکن بہرحال جی عزیز طلباء کرام، یہی ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.